ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں اور اس دفعہ کا ٹاپک بہت ٹیکنیکل اور بہت انٹرسٹنگ، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ لیگ آف نیشن کا ٹرانسفارمیشن تھا یونائٹڈ نیشنز. سب کو پتہ ہے کہ لیگ آف نیشن جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ختم ہوئی اور اس کی جگہ لی ہے یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن نے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن از اے سکسیسر آرگنائزیشن آف لیگ آف نیشن. تو اب یہ کس طریقے سے، کیا صرف یہ نام تبدیل ہوا ہے؟ حالانکہ وہ بھی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، اس میں بھی لگ بھگ یہی سارے کے سارے ممالک تھے جو آج یونائٹڈ نیشنز کے اندر ہیں. وہ بھی امن کے لیے کام کر رہی تھی، یہ بھی امن کے لیے کام کر رہی تھی. تو پھر نام تبدیل ہوا ہے یا کام تبدیل ہوا ہے؟ کام کیا کب تبدیل ہوا ہے؟ کام تو وہی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس کا بیسک میں آپ کو کانسیپٹ بتاؤں کہ کچھ وجوہات تھی جس کی وجہ سے لیگ آف نیشن کو ختم کیا گیا اور باقاعدہ ایک نئی آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز کو قائم کیا گیا. یہ تبدیلی نہیں تھی. لیگ آف نیشن بیسیکلی جو ہے، جیسے کہ آپ کو اس سلائڈ کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ ووڈرو ولسن جو کہ امریکن پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے اس کانسیپٹ کو دیا تھا. 14 پوائنٹس ان کے بڑے مشہور ہیں. اسی کے اندر انہوں نے ایک آئیڈیلزم کا ایک کانسیپٹ دیا تھا، اور اسی یہ آئیڈیلزم کے بھی جو ہے وہ فاؤنڈر مانے جاتے ہیں. اور جو ہے وہ ان کا یہ جو آئیڈیلسٹک تھاٹس تھے وہ بیسیکلی جو ہے وہ، اس کو میں اگر آسان لفظوں میں کہوں تو آئیڈیلزم جو ہے وہ لیگ آف نیشن کی اسپرٹ تھی. لیگ آف نیشن کے اندر جو کہ فاؤنڈ ہوئی 10 جنوری 1920 کو، ہیڈ کوارٹرز کا جنیوا سوئٹزرلینڈ کے اندر تھا، اور یہ ختم ہوئی اپنی ہی ایک ریزولوشن جو کہ اقوام متحدہ کے قیام کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی، تو لیگ آف نیشن کی ایک ریزولوشن آئی. اس ریزولوشن کے ذریعے سے اس کو لیگ آف نیشن نے خود ہی اپنے آپ کو ختم کیا 20 اپریل 1946 کو. اور جو ہے اس کی جو لینگویجز تھیں فرینچ اور انگلش تھی، اور اس کی سبسڈریز کے اندر مین سبسڈریز کی جو تھی پرماننٹ کورٹ آف انٹرنیشنل جسٹس، جو کہ بعد میں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر کنورٹ ہو گئی، جو کہ اس وقت اقوام متحدہ کا ادارہ ہے. تو یہ ساری باتیں میں نے جلدی سے بتا دیں. دیکھیں آئیڈیلسٹک جو تھاٹس تھے، آئیڈیلزم، وہ اس بات پہ بیس کر رہا تھا کہ آل از ویل. آل از ویل کو آپ اس طرح سے کر لیجئے کہ دیکھیں ہمیں امن کی ضرورت تھی. جنگ عظیم اول ورلڈ وار 1 کے بعد امن کی ضرورت تھی، اور امن کے لیے جو ووڈرو ولسن نے جو کانسیپٹ دیا وہ یہ دیا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. اب ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کرنا پڑے گا. سب اچھے ہیں، کوئی برا نہیں ہے. آل از ویل، سب اچھے ہیں، کوئی برا نہیں ہے، آل از ویل. تو اگر ہم ایسا نہیں سوچیں گے تو ہوگا یہ کہ پھر ہم جھگڑیں گے آپس میں. تو اگر ہم سب پہ بھروسہ کریں گے، سب سے محبت سے پیش آئیں گے، سب ایک جگہ جڑے رہیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، تو جو ہے وہ دنیا امن کی طرف آ جائے گی اور دوسری جنگ عظیم یا سیکنڈ ورلڈ وار نہیں ہوگی. اب یہ سیکنڈ ورلڈ وار کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اگر ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے، آل از ویل سمجھیں گے، سب اچھے ہیں، برا کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ لیگ آف نیشن کا جو بیسک کانسیپٹ تھا، اور اس کے اندر بیسک کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کا قیام ہو، ایک ون سنگل آرگنائزیشن. یہ ہے آئیڈیلزم. اور نیو آئیڈیلزم کیا ہے؟ یہیں پہ بتاتا چلوں کہ نیو آئیڈیلزم یہ تھا کہ اب ایک آرگنائزیشن سے کام نہیں چل رہا ہے، بلکہ دنیا کے اندر بہت ساری آرگنائزیشنز کی ضرورت ہے. یہ جو نیا آئیڈیلزم ہے، جو کہ آج کا آئیڈیلزم ہے، اس کے اندر تبدیلی صرف یہ آئی ہے کہ اب کیونکہ جب لیگ آف نیشن کا قیام ہوتا ہے تو اس وقت آئیڈیلزم جو تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایک آرگنائزیشن کے ذریعے سے ہم امن کا قیام کریں گے، ہم لوگوں کو، ایک اقوام کو، نیشنز کو جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے آئیں گے. تو اس ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے انہیں ایک سنگل آرگنائزیشن، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ضرورت تھی. یہ آئیڈیلزم تھا. اور جو نیو آئیڈیلزم ہے وہ یہ ہے کہ اب بہت ساری آرگنائزیشنز بنائی جا سکتی ہیں، وہی کام ایک کے بجائے کئی آرگنائزیشن سے لیا جا سکتا ہے. تو یہ نیو ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو اب آپ کو پتہ چلا کہ لیگ آف نیشن جو ہے وہ کس طرح سے ووڈرو ولسن کے کانسیپٹ کے تحت جو بن رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو یہاں پہ بتائی. ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ دیکھ لیتے ہیں کہ فیل کیوں ہوئی. فیل ہوئی جناب، ظاہر سی بات ہے، ایرپٹ ہو گئی ورلڈ وار 2، جس کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی وہی ہو گیا، تو ظاہر سے فیل ہو گئی. نمبر 2 کہ میجر پاورز جو اس وقت تھے، جس نے اس کو بنانے کی کوشش کی تھی وہ یونائٹڈ اسٹیٹس تھے. ووڈرو ولسن نے اس کا کانسیپٹ دیا تھا اور انہوں نے ہی، یعنی کہ امریکہ نے اس کو جوائن نہیں کیا تھا. جلدی جلدی بتا رہا ہوں تاکہ ٹائم بچے. جو سوویت یونین جو کہ یو ایس ایس آر اس وقت تھا،
اس نے 1934 میں اس کو جوائن کیا، لیکن پھر فن لینڈ کے اوپر اٹیک کر دیا، تو اس کی وجہ سے اس کو 1939 کے اندر نکال دیا گیا۔ جو ہے وہ اس سے لیگ آف نیشن سے ایک بڑا پاور تھا، یہ باہر آ گیا۔ جب باہر آ گیا تو اس نے اپنی منمانی کرنی شروع کر دی۔ جرمنی نے اس کو 1926 میں جوائن کیا لیگ آف نیشن کو، لیکن ہٹلر کی اقتدار میں آنے کے بعد ہٹلر نے جو ہے وہ لیگ آف نیشن کو چھوڑ دیا 1933 میں، یہ بھی باہر آ گیا۔ جاپان جس نے کہ بنایا تھا لیگ آف نیشن کو، فاؤنڈنگ ممبر تھا، اس نے جو ہے وہ چائنا کے ایک منچورین ایک جگہ ہے اس پہ حملہ کر دیا، تو یہ بھی جو ہے وہ لیگ آف نیشن سے باہر آ گیا 1933 کے اندر۔ اٹلی بھی فاؤنڈنگ ممبر تھا، اس نے بھی جو ہے وہ ایک جو ہے تھوپیا کا کچھ علاقہ تھا اس پہ حملہ کر دیا، تو اس کو بھی 1936 میں جو ہے وہ لیگ آف نیشن کو چھوڑ دیا اس نے۔ اب آپ دیکھیے کانسیپٹ کس طریقے سے ڈسٹرائے ہو رہا ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ آل از ویل جو ہے وہ آل از بیڈ میں کنورٹ ہو رہا ہے، اور دا ورلڈ پاورز ور نیور انٹرسٹڈ ان مینٹیننگ ڈیوریبل پیس۔ تو جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے کبھی بھی انٹرسٹ ہی نہیں لیا اور اس امن کی اہمیت کو جانا ہی نہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ ورلڈ وار ون کے اندر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً جو ہے وہ 20 ملین پیپل جو ہے وہ ڈائے ہوئے، 2 کروڑ کے قریب لوگ مر گئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو جنگ تھی وہ میدان جنگ سے باہر آ کے شہروں میں چلی گئی، کیونکہ یہ جو پرندہ تھا نا جو ہوا میں اڑتا تھا، ہوائی جہاز کے نام کا پرندہ، یہ جو ہوائی جہاز تھا یہ جو ہے وہ بڑی خطرناک چیز تھی۔ اس نے جو جنگ تھا وہ میدان جنگ سے نکال کے شہروں میں گلیوں میں پہنچا دی تھی۔ اب پورے شہر تباہ ہو رہے تھے۔ پہلے ایسے بیٹلز کے اندر نہیں ہوتا تھا، میدان جنگ میں فیصلہ ہو جاتا تھا، لیکن اب جنگ جو ہے وہ میدان جنگ سے باہر آ گئی تھی، اور یہی وجہ تھا کہ میسو جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہوئی، میسو جو ہے وہ کلنگ ہوئی، اور 2 کروڑ لوگ مر گئے۔ لیکن دنیا کے بڑی پاورز اس بات کو ابھی بھی سیکھنے کو تیار نہیں تھیں، وہ اس حوالے سے سیریس نہیں تھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دیا۔ آگے چلتے ہیں اب اور بھی کچھ دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ اس کا ایک بڑا فالٹ تھا، کہ ڈیسیجن میکنگ جو ہے یونینیمٹی کی پرنسپل آف یونینیمٹی کی بیس پہ تھی، یعنی کہ سب برابر ہیں، آل آر ایکول۔ وہ آل از ویل کا ہی بیس ہو رہا ہے کہ آل آر ایکول، یعنی کہ سارے چھوٹے بڑے ممالک سب جو ہیں وہ برابر ہیں، اور اس کی وجہ سے جو چھوٹے ملک تھے انہوں نے اپنی منمانی کی اور بدتمیزی کی، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ یاد رکھیے کسی فیملی کے اندر بڑے کا ہونا بہت لازمی ہے، یہ کانسیپٹ اس کے اندر مسنگ تھا کہ کوئی بڑا نہیں تھا، سب برابر تھے۔ اب برابر ہیں تو سب لڑیں گے آپس میں، کوئی کسی کی ماننے کو تیار نہیں تھا، تو یہ بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ فیلور کا وجہ تھی۔ اس کو اسٹل کر کے آپ اس لائنس کو پڑھ لے گا۔ آگے وہ کہتا ہے کہ اس لیگ آف نیشن کو جو ڈومینیٹ کر رہے تھے اس زمانے کے اندر، بگننگ آف 1900 کے بعد کے جو اولین سال تھے، پہلے سال تھے، وہی بگننگ آف 20th سینچری کہلاتا ہے۔ اس زمانے کے اندر 2 پاورز تھیں سپر پاور، امریکہ اور سوویت یونین اس وقت سپر پاور نہیں تھی، بلکہ اینگلو فرنچ جو ہے 2 سپر پاور تھی، یعنی کہ برطانیہ یعنی کہ UK اور فرانس جو ہے وہ 2 جو ہے سپر پاورز تھیں اس وقت 20th سینچری کی بگننگ میں، اور وہی جو ہے وہ ولنگ نہیں تھیں کہ کسی چھوٹے ملک کو پنش کیا جائے یا ان کے اوپر کچھ اسپینڈ کیا جائے، خرچہ کیا جائے، پیسہ لگایا جائے۔ تو بس وہ باتوں میں ہی جو ہے وہ فیصلے ہوتے تھے، باتوں ہی منع کر دیا کہ ہپ نہیں کرو بیٹا، یہ نہیں کرو۔ اب اس سے کیا ہوگا جناب؟ جب تک کہ آپ ان کو پکڑیں گے نہیں، ان کو 2 4 جوتے نہیں لگائیں گے، کون مانتا ہے؟ گھر میں بچے نہیں مانتے، تو جناب پنشمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو یہ پنشمنٹ کا کانسیپٹ نہ ہونے کی وجہ سے بھی لیگ آف نیشن جو ہے وہ اپنے عزائم کو، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ تو آئی ہوپ کہ یہ ایک بہت انفارمیٹیو پریزنٹیشن رہی ہوگی آپ کے لیے، اور میں ایسی پریزنٹیشن اور لاتا رہوں گا۔ تھینک یو۔